بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے رسالۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالۃ جمع رسائل بمعنی خط، پیغام، مکتوب۔ ترجمہ کر لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط۔ اذا جاءک قریب او صدیق، جب تمہارے پاس کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست آئے۔ جا کا جو فاعل ہے وہ قریب اور صدیق ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ کاف ضمیر ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست آئے، وقال اور کہے انی مسافر الی الوطن، سافر یسافر مسافرتن بمعنی سفر کرنا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مسافر۔ میں وطن کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، ان حرف مشبہ بفعل، مسافر ان کی خبر، اور ان میں یا ضمیر جو ہے وہ ان کا اسم ہے، کیونکہ حرف مشبہ بفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب اور خبر مرفوع، اور الی حرف جر اور وطن مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق شبہ فعل مسافر کا۔ اب مسافر اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس اقابل اباک، اور میں ان قریب یعنی بہت جلد تمہارے والد سے یا تمہارے ابو سے ملاقات کروں گا۔ قابل یقابل مقابلتن کے معنی سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، ملاقات کرنا۔ فہل توصی بشیء، اوصا یوصی ایصان کے معنی وصیت کرنا، ہدایت دینا۔ کیا آپ کسی چیز کے بارے میں ہدایت دیں گے یا وصیت کریں گے؟ وہل لک رسالۃ الیہ، کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی خط یا کوئی پیغام ہے؟ احملها منک، حمل یحمل حملن کے معنی اٹھانا، لے جانا، جس کو میں آپ کے پاس سے لے جاؤں، وابلغها الیہ، اور میں اس خط کو، اس پیغام کو اس تک پہنچا دوں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، فہل توصی بشیء، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ہدایت دیں گے، وصیت کریں گے۔ وہل لک رسالۃ الیہ، وہل لک لفظی ترجمہ، کہ آپ کے لیے رسالۃ کوئی خط ہے، کوئی پیغام ہے، الیہ اس تک کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے۔ کیا آپ کے پاس کوئی خط یا پیغام ان کے لیے ہے؟ احملها، جس کو میں لے جاؤں گا، من کا آپ سے، وابلغها الیہ، اور میں اس پیغام کو، اس خط کو اس تک پہنچا دوں گا۔ فلا تشک انی سیجتمع بابیک، فلا تشک، تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان قریب آپ کے ابو سے ملاقات کرے گا۔ سیجتمع کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے قریب یا صدیق کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو وہ دوست یا اس رشتہ دار کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے ابو سے ملاقات نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے ابو سے ملاقات کرے گا۔ اس کا مفہوم یہی ہوا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فلا تشک انہ سیجتمع بابیک، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان قریب آپ کے ابو سے ملاقات کرے گا۔ اجتمع یجتمع، اجتماع باصلہ کے ساتھ ملاقات کرنا۔ وربما يسأل ابوك عنك خبرا سارا، ربما بسا اوقات، سال يسأل سوالن کے معنی سوال کرنا، اور یسأل کا جو فاعل ہے وہ ابو کا ہے، یہ ابو مضاف قابض مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے یسأل کا فاعل، اور خبرن سارن اس کے معنی آتے ہیں خوش کن خبر۔ آپ نوٹ کر لیجئے، خبرن سارن خوش کن خبر، اور بسا اوقات آپ کے ابو آپ کے بارے میں خوش کن خبر کے بارے میں سوال کریں گے۔ وربما بسا اوقات یسأل ابو کا آپ کے ابو پوچھیں گے، ان کا آپ کے متعلق، آپ کے بارے میں، خبرن سارن ایک خوش کن خبر کے بارے میں، وبشرا صحتک، اور آپ کی صحت کی بہتری کے بارے میں، بشرا بہتری، اور آپ کی صحت کی بہتری کے بارے میں پوچھیں گے۔ فتقولوا، تو آپ کہہ دینا،
تقرؤ علی والدی من السلام، تم میرے والد کو میرے جانب سے سلام کہہ دینا۔ اب جملے کو سمجھیے، یہاں پر جو تھا اذا جاءک قریب او صدیق، جب تمہارے پاس کوئی عزیز یا کوئی دوست آئے اور کہے کہ میں جو وطن سفر کرنے والا ہوں، اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے ایسا کہے کہ میں جاؤں گا آپ کے بس ملاقات کروں گا، کیا وصیت کر رہے ہیں، بس اوقات آپ کے بارے میں خوشگوار خبر کے بارے میں سوال کریں گے، آپ کی بہتری کے بارے میں، تو میں کیا کہوں گا، میں تو کیا کہوں گا؟ تو اب وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دینا، فتقولوا، تو تم کہنا کہ تقرؤ علی والدی من السلام، من السلام، تو تم میرے والد کو میری جانب سے سلام کہہ دینا، وقل له، اور ان سے کہنا یعنی والد سے کہنا، ان ابنک بخیر، کہ آپ کا لڑکا خیر و عافیت سے ہے، وکما تحب من صحت و سرور، اور وہ ویسا ہی ہے جیسا آپ صحت و تندرستی اور فرحت و شادمانی کے بارے میں چاہتے ہیں۔ کان کذالک کان المسلمون یعتقدون ان الموت، اعتقاد یعتقد اعتقادا کے معنی اعتقاد رکھنا، گمان کرنا، خیال کرنا، اور جسر جمع جسر کے معنی پل، کذالک اسی طرح کان المسلمون مسلمان یعتقدون اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان الموت موت جسر الی الاخرہ آخرت کا ایک پل ہے۔ یعتقدون جو جمع لائے، جمع کا صیغہ جو فعل مضارع، اس میں ہم ضمیر فاعل ہونے کی وجہ سے جو ضمیر لوٹ رہی المسلمون، آپ کو معلوم ہے اگر فاعل پہلے ہو فعل بعد میں ہو تو پھر فعل کو فاعل کی مناسبت سے لائیں گے، اگر فاعل واحد ہے تو پھر یعنی جب فاعل نہیں بلکہ وہ اس صورت میں مبتدا بن جائے گا، جب فعل بعد میں ہوگا تو وہ مبتدا کی مناسب، مبتدا اگر واحد ہے تو پھر فعل واحد، مبتدا اگر تثنیہ جمع ہے تو پھر فعل تثنیہ اور جمع۔ تو اس صورت میں یہاں پر ہم جو ترکیب کر لیں گے، آپ کو ترکیب کرا دیتے ہیں، کان ہے فعل ناقص اور المسلمون کان کا اسم، آپ کو معلوم کا فعل ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع ہوگا تو ظاہر سی بات جمع مذکر سالم کا جو اعراب حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، واو نون کے ساتھ آیا۔ اب یہاں پر یعتقدون جو ہے یہ کان کی خبر ہوگی، وہ کس طرح ترکیب ہوگی؟ یعتقدون فعل با فاعل، اس میں فاعل کون سا؟ وہ ہم ضمیر ہے جو لوٹ رہے المسلمون کی طرف، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کان کی خبر، اب کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصیہ۔ اسی طرح مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت آخرت کا ایک پل ہے، وَكُلُّ مَنْ عَبَرَ هَذَا الْجَسْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عبر یعبر عبورا کے معنی پار کرنا، عبور کرنا، اور الجسر من پل، اور ہر وہ شخص، لفظی ترجمہ وَكُلُّ، اور ہر وہ شخص من عبر هذا الجسر جو اس پل کو پار کرے گا، عبور کرے گا، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی ہر وہ مسلمان جو اس پل کو عبور کر جائے گا، پار کر لے گا، وصل الی الاخرۃ، تو وہ آخرت تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ آخرت میں پہنچ جائے گا، عالم آخرت میں۔ واجتمع هنالك برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وہاں یعنی عالم آخرت میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا، وتشرف بزیارته، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تشرف بزیارتی کے معنی شرف حاصل کرنا، زیارت یعنی ملاقات کرنا، ملاقات کے ذریعے سے شرف حاصل کرنا۔ وہ تشرف بزیارته، اور وہ اس کی زیارت سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ وَيُمْكِنُ أَلَّا يَصِلَ قَرِيبُكَ وَصَدِيقُكَ، وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہے کہ آپ کا قریبی یا آپ کا عزیز یا آپ کا دوست الی الوطنی، وطن نہ پہنچے، یہ اللہ جو اصل میں ان لا، ان حرف ناصب، اس کے بعد لا حرف نفی، اب جب دونوں کو ایک جگہ استعمال کریں گے ملا کر کے تو ادغام ہوگا، ادغام ہونے کی وجہ سے نون کا لام میں ادغام ہو گیا تو اللہ ہو گیا، اور یصل فعل جو منصوب ہے وہ ان حرف ناصب کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ آپ کا کوئی قریبی یا آپ کا دوست وطن نہ پہنچے، لمانن کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، او حادثۃ یا کسی حادثے کی وجہ سے، او یصل الی الوطن یا یہ کہ وہ وطن کو پہنچ جائے، اپنے ملک کو پہنچ جائے۔ اب یصل یہاں پر جو ہے جو منصوب ہے فعل یہ حرف ناصب کی وجہ سے، اصل جملہ ہے او ان یصل قریبک او صدیقک الی الوطن، یا یہ کہ آپ کا قریبی رشتہ دار یا آپ کا دوست وطن پہنچ جائے، اپنے ملک کو پہنچ جائے، ولا یجتمع بابیک، اور آپ کے ابو سے ملاقات نہ کر پائے،
ولكن المسلمين ما كانوا يشكون في وصول الميت الى عالم الاخرة، لیکن مسلمان ما کانوا یشکون شک نہیں کرتے ہیں، ما یہ نافیہ کا ہے، شک نہیں کرتے ہیں فی وصول المیت میت کے پہنچنے میں الی عالم الاخرتی عالم آخرت تک، واجتماع شہید برسول اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کے ملاقات کے بارے میں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں، ولیکن المسلمین سے، لیکن مسلمان میت کے عالم آخرت تک پہنچنے اور شہید کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں شک نہیں کرتے ہیں۔ زحف المسلمون الی الشام، زحف یزحف زحفن کے معنی لشکر کشی کرنا، مسلمانوں نے شام پر لشکر کشی کی یا چڑھائی کی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا چکے تھے، کیا بتائے تھے؟ لتفتحن کنوز کسرا وقیصر، کنزون جمع کنوزون کے معنی خزانہ، یہاں پر کنگن مراد ہے، اور فتح یفتو فتح سے فتح کرنا اسی سے ہے لتفتحن، جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع، اور یہ لام جو ہے تاکید ہے اور آخر میں نون ثقیلہ ہے، یعنی تم ضرور بھی ضرور بالکل تاکید کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تم ضرور بھی ضرور کسرا اور قیصر کے کنگن کو فتح کرو گے، یا یہ کہ خزانے کو فتح کرو گے۔ وقد وعدہم اللہ بالنصر، اور اللہ نے ان سے نصرت و مدد کے بارے میں وعدہ کیا ہے۔ وقال، اور کہا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کا معنی بے شک ہماری فوج کی مدد ہوگی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کے معنی بے شک ہماری یقیناً ہماری ہی سپاہی غالب ہوں گے، ہماری ہی فوج غالب ہوگی، وَإِنَّ جُنْدَنَا یقیناً ہماری فوج ہی غالب ہوگی۔ وَكَانُوا وَاثِقِينَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ، اور وہ لوگ نصرت و فتح پر یقین رکھتے تھے۔ واثقین، وثق یثق ثقۃ کے معنی بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ نصرت و فتح پر یقین رکھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ، اور ایسا ہی ہوا، فَقَدْ فَتَحُوا مَدِينَةً بَعْدَ مَدِينَةٍ، مدینۃ بعد مدینۃ کا معنی نوٹ کر لیجئے، یکے بعد دیگرے شہر، انہوں نے یکے بعد دیگرے شہروں کو فتح کیا۔ وَهَزَمُوا جُنْدًا بَعْدَ جُنْدٍ، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے لشکروں کو یا یہ کہ فوجوں کو شکست دی۔ ہزم یہزم، ہزمن کے معنی شکست دینا، اور جندن جمع جنود کے معنی فوج سپاہی، اور انہوں نے یہ کے بعد دیگرے فوج کو شکست دی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قائد المسلمین، یہ قائد المسلمین جو ہے یعنی اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے وہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، اور ایک شخص یرموک کے جنگ کے دن یا یہ کہ یرموک کے دن آیا، الی ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو مسلمانوں کے قائد تھے۔ فقال، اور کہا، اننی قد تہیأت لامری ای للشہادتی، تہیأ یتہیأ تہیئن کے معنی تیاری کرنا، میں تیاری کر چکا ہوں اپنے معاملے کے لیے، اپنے معاملے کے لیے، وہ معاملہ کیا ہے یعنی شہادت کی، میں اپنے لیے شہادت کی تیاری کر چکا ہوں، یا یہ کہ میں شہادت کی تیاری کر چکا ہوں۔ فہل لک من حاجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظی ترجمہ کہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی خط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیغام یا خط ہے، یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آپ کے پاس خط ہے۔ قال ابو عبیدہ، ابو عبیدہ نے کہا، نعم ہاں،
تقرئوہ عنی، یعنی ہاں میرے پاس ایک پیغام اور خط ہے جو تم میری جانب سے اللہ کے نبی کو پہنچا دینا. وہ کیا ہے؟ تقرئوہ عنی السلام، تم اس کو میری جانب سے سلام کہہ دینا. وتقول، اور تم کہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقیناً ہم نے حق پایا اس چیز کو جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا. لفظی ترجمہ، انا قد وجدنا، یقین ہم نے پایا اس چیز کو، ما وعدنا، جس کا ہم سے وعدہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا حق، یعنی ہم نے اس چیز کو حق اور صحیح پایا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا.